أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم وقال موسیٰ، اور اس سے موسیٰ علیہ السلام بولے اور کہنے لگے ربنا، اے ہمارے پروردگار، انکا آتیت، بلا شبہ آپ نے عنایت فرمائی ہے فرعون و ملأہ، فرعون کو اور اس کے سرداروں کو زینتاً، اللہ آپ نے دیا ہے انہیں زینت کا سامان، رونق کا سامان۔ رونقیں ہوتی ہیں، بادشاہوں کے درباروں سے زیادہ رونق کہاں ہوتی ہے؟ اللہ آپ نے انہیں یہ چیزیں دے دی ہیں، وہ اموالن، اور اللہ آپ نے انہیں مال دے دیا ہے بہت سا، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، دنیا کی زندگی میں خدایا تو انہیں فرعون کو اور فرعون کے سرداروں کو خوب مال دیا ہے، زینتن اور اموالن دونوں کو نکرہ ذکر کیا، یعنی خوب ان کے پاس آرائش کے سامان ہے، زیبائش کے سامان ہے، پیسہ بھی کھلا ہے۔ اور یہ ہوا کرتا ہے، خدا کا عذاب جب آیا کرتا ہے تو اس سے پہلے یہ چیزیں لوگوں کے سامنے آتی ہیں۔ اب دعا مانگ رہے ہیں دونوں بھائی مل کے اور کہتے ہیں کہ پروردگار ان ساری چیزوں کی کثرت، ربنا اے ہمارے پروردگار لیضلوا عن سبیلک، اللہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ لیضلوا، تاکہ وہ گمراہ کریں، لوگوں کو ہٹائیں عن سبیلک، تیری راہ سے۔ یہ پیسہ، یہ تیرے دیے ہوئے اسباب اور سامان، اس کے 3 ترجمے کیے ہیں یہاں پر، ربنا لیضلوا عن سبیلک، اے پروردگار اس لیے کہ یہ تیری راہ سے لوگوں کو بے راہ کریں، یعنی ان عنایات کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے، ایک ترجمہ۔ دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ جو لیضلوا ہے اس سے پہلے استفہام ہے، سوال کا نشان ہے، سوال کا لفظ ہے کہ اللہ آپ نے فرعون اور اس کے سرداروں کو یہ سب کچھ دیے ہیں، دنیا کی زینت اور اموال، ربنا اے پروردگار یعنی کیا اس لیے لیضلوا عن سبیلک، تاکہ یہ تیری راہ سے لوگوں کو ہٹائیں؟ کیا یہ سب کچھ تو نے اس لیے انہیں دے دیا؟ اور اس سے موسیٰ علیہ السلام کا مزاج بالکل ایسا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یہی ارشاد فرمایا ہو کہ اللہ یہ سب کچھ اس لیے دیا ہے تاکہ یہ لوگوں کو گمراہ کریں، کیونکہ ان کے ساتھ جو اللہ کا تعلق تھا اور جو ان کا مزاج تھا وہ بالکل ایک الگ چیز ہے۔ اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو استثناء کر کے باقی کسی کے لیے یہ نہیں کہا جو ان کے لیے کہا۔ اللہ نے فرمایا وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ تجھے میں نے بنایا ہی اپنے لیے۔ ایک جگہ ہے أَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، ہم نے اپنی محبت کا پرتو، اس کا عکس اس کے چہرے پہ ڈال دیا، اور اسی لیے اس محبت ہی کا وہ ہے حال سارا کہ پیچھے پڑھ چکے ہیں آپ سورہ اعراف میں، انہوں نے کہا کہ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ اب یہ جو ہم لوگ آئے تھے، یہ جو مر گئے ہیں، ان ہی الا فتنہ، تو یہ ساری تیری ہی آزمائشیں، کہ تیرا ہی فتنہ۔ اتنے بڑے لفظ کون بول سکتا ہے سوائے موسیٰ علیہ السلام کے؟ اس لیے وہ جب آئے، حدیث میں آیا ان کے پاس فرشتہ آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا آپ کی جان لینے، آپ کی روح لینے، تو انہوں نے ایک تھپڑ کھینچ کے مارا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فرشتہ اللہ کے پاس گیا اور اس نے کہا اللہ اپنے ایسے سخت بندے کی طرف تو نے بھیجا ہے کہ اسے تھپڑ مارا ہے اور میری آنکھ نکال دی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم جاؤ اور اس سے کہو میں نے بھیجا۔ تو فرشتہ آیا، اس نے پہلا جملہ ہی یہ کہا کہ اللہ نے بھیجا ہے۔ کس لیے بھیجا ہے؟ انہوں نے کہا جی آپ کی روح لینے کے لیے، اور اللہ نے یہ کہا ہے کہ آپ چاہیں تو دنیا میں اور رہیں۔ تو بخاری میں، مسلم میں کئی جگہ یہ روایت آئی ہے،
موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ پھر اور کتنے سال؟ تو اس کا میں پوچھ کے آتا ہوں. اور پھر عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا آپ کسی بیل اس کی پیٹھ پہ اپنا ہاتھ رکھتے ہیں اور جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آ گئے ہم اتنے سال دے دیں گے. تو انہوں نے کہا پھر کیا ہوگا؟ ان کا پھر موت. تو انہوں نے کہا مرنا ہی ہے تو پھر ابھی کیوں نہیں، بس مجھے اتنی مہلت دے دیں کہ میں بیت المقدس کے پاس پہنچا، ایسا فاصلہ رہ جائے کہ پتھر پھینکوں تو اس جگہ کے صحن میں جا کے گرے. پھر اسی طرح ان کا انتقال ہو گیا. تو اس لیے وہ جو جلال ہے نا اس شخصیت میں، اس کے پیش نظر اگر انہوں نے یہ اللہ تعالیٰ سے کہا ہو کہ اللہ یہ سارا کچھ اس لیے تم نے دیا ہے الیضلوا عن سبیلی، اسی لیے دیا ہے تاکہ یہ لوگوں کو گمراہ کریں، یہ بالکل ہو سکتا ہے. تیسری بات مفسرین نے یہاں لکھی ہے اور وہ سمجھنے کے لیے دو جگہیں اور دیکھیے آپ، وہ دو جگہیں آپ دیکھیں تو پھر یہ مقام حل ہوگا. ایک تو ہے سورہ نساء، بلکہ پہلے اسی دیکھ لیں. مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پر لا کا لفظ بڑھانا پڑے گا، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کو عبارت کو یوں پڑھیے کہ ربنا لئلا یضلوا عن سبیلک، اے پروردگار تاکہ یہ جو آپ نے انہیں مال اور سب کچھ دیا ہے تاکہ پروردگار نہ گمراہ کریں لوگوں کو تیری راہ سے یہ لوگوں کو نہ ہٹائیں. اللہ ہونا تو یہ چاہیے تھا لیکن ہو اس کے برعکس رہا ہے. اب لا یہاں کیسے نہیں ہے؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے سورہ نساء ہے نا 5ویں پارے میں، اس کے بالکل آخر پہ 176 نمبر آیت اس کی دیکھیے، وہاں بھی ایسی چیز ہے. بالکل آخری آیت، بلکہ چھٹا پارہ دیکھیے، آخری آیت جو سورہ نساء کی ہے نا، اور آیت آخری کا بھی آخری حصہ، چھٹا پارہ اور چوتھی صورت ہے سورہ نساء، اس کا بالکل اینڈ جہاں ہو رہا ہے اس میں آپ دیکھیں گے تو وہاں آیا یبین اللہ لکم، اللہ تعالی اپنے احکامات کو یبین اللہ واضح کرتا ہے لکم تمہارے لیے ان تضلوا. اب ترجمہ اگر کریں تو ترجمہ یہ بنے گا کہ ان تضلوا تاکہ تم گمراہ ہو جاؤ. یہاں پہ پچھلے برس عرض کیا تھا کہ یہاں لا نہیں ہے، یہ عربوں کے کلام کا ایک انداز ہے، تو اس کا مطلب ہے یبین اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنے احکامات کو واضح کرتا ہے، ان یہ کہ لا تضلوا تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ گے. اللہ صاف بات کرتا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ. تو لا ہم نے کہا تھا عربوں کے کلام کے مطابق اس طرح اس کو ماننا پڑتا ہے کہ محذوف تھا، یعنی نہیں ذکر کیا گیا لیکن اصل میں ہے ایک مقام. اسی طرح آپ سورہ اعراف دیکھیں، سورہ اعراف آگے 8ویں پارے میں نا، سورہ اعراف 7ویں سورت ہے، 9واں پارہ سورہ اعراف 7ویں سورت، اور اس کی آیت نمبر ہے 172. بڑی مشہور آیت ہے یہ، 9واں پارہ سورہ اعراف اور 172 نمبر آیت ہے اس کی. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ، اور وہ وقت بھی یاد رکھنے کے قابل ہے جب تیرے پروردگار نے اس آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے، ان کی اولاد کی پشت سے، ذریتہم ان کی اولادوں کو پیدا کیا، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور اللہ نے اقرار کروایا ان روحوں سے ان کی جانوں پر، اور کہا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ قَالُوا بَلَىٰ، انہوں نے کہا کیوں نہیں، شہدنا، اللہ ہم اس بات پر گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں. اب یہ ہے ترجمہ آگے ذرا سمجھنے کا. ان تقولوا،
یہ اس لیے ہوا ہے کہ کبھی تم کہو یوم القیامہ قیامت کے دن کہ انا کنا عن ھذا غافلین، ہمیں اس بات کی خبر نہیں تھی۔ ترجمہ اگر ٹھیک لفظوں میں کریں اردو تو پھر یہ بنے گا کہ تم کہو قیامت میں، یہ سب کچھ اس لیے کیا گواہیاں دی ہیں کہ تم کہو قیامت میں کہ اللہ ہمیں تو اس کی خبر نہیں تھی۔ اردو میں تو یہی ترجمہ آئے گا نا، لفظی ترجمہ اگر کریں۔ اور اصل حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا او یا یہ بات نہیں، انتقولو، ہاں کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ تم کہنے لگو، اللہ تقولو، تاکہ تم نہ کہو قیامت میں یہ بات کہ اللہ ہمیں خبر نہیں تھی۔ آیا ذہن میں؟ لفظی ترجمہ تو یہی بنے گا نا، اگر ان کے بعد اگر لانا آپ لگائیں تو پھر لفظی ترجمہ یہ بنے گا کہ یہ سب کچھ اس لیے گواہیاں ہوئیں کہ تم کہو قیامت کے دن کہ اللہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ یہ بات تو نہیں بنتی، بات تو یہ بنتی ہے کہ یہ گواہیاں اس لیے ہوئیں کہ کہیں قیامت میں تم یہ اعتراض نہ کرنا شروع کر دو کہ اللہ ہمیں تو خبر ہی نہیں تھی۔ تو وہ نفی کے لیے ان اور تقولو کے درمیان لا اپنے پاس سے اس کا اضافہ کرنا پڑتا ہے۔ بالکل ایسے ہی یہاں پہ مفسرین کہتے ہیں کہ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ اپنے فرعون اور اس کے سرداروں کو زینت دی ہے، دنیا کی ساری چیزیں دی ہیں، ربنا اے پروردگار، اس لیے کہ اللہ یضلوا عن سبیلک، تاکہ یہ گمراہ نہ کریں۔ سب چیزیں انہیں دے دی ہیں تاکہ کہیں ایسے نہ ہو یہ گمراہ کرنے لگے لوگوں کو، لیکن افسوس کہ یہ گمراہ کرنے لگے ہیں۔ اب کیا کر، ربنا اطمس علی اموالہم، اے پروردگار ان کے اموال کو تباہ کر دے۔ تماسا کہتے ہیں مٹا دینا کسی چیز کو، کسی لکڑی پہ یا تانبے پہ، سونے پہ جو نقش و نگار ہوتے ہیں نا، ان نقش و نگار کو مٹا دینا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ کہا ہے کہ لوگوں اگر ہمارا ایسا عذاب آ جائے کہ ہم تمہارے چہرے کے نقش و نگار کو مٹا دیں، بالکل ایک گوشت کا ٹکڑا کر دیں، پھر تم کیا کر لوگے؟ تو تمسا اس معنی میں، اور بہت اچھا ترجمہ، غالباً سب سے ہی اچھا ترجمہ دہلی والوں نے کیا، ڈپٹی نذیر احمد نے۔ انہوں نے ترجمے میں بہت گڑبڑ کیا بھائی، انہیں تو ہر جگہ محاورے ٹھونسنے کا ہوکا ہو گیا، ہر جگہ محاورے ٹھونستے ہیں، مگر یہاں جو محاورہ استعمال کیا ہے کمال کیا ہے، حیران ہے کہ کیا ذہن میں آیا ہوگا۔ انہوں نے ترجمہ کیا ربنا اطمس علی اموالہم، اللہ ان کے مال پہ جھاڑو پھیر دے، ہے نا خالص دلی والوں کی زبان، اللہ ان کے مال پہ جھاڑو پھیر دے۔ یہاں بھی محاورے کو انہوں نے گھسا دیا ہے، مگر بہت خوبصورت ہے، ربنا اطمس علی اموالہم، اے پروردگار ان کے مال پہ جھاڑو پھیر دے، واشدد علی قلوبہم، اور انہوں نے کہا اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دے، سخت کر دے۔ شدید اردو میں استعمال ہوتا ہے نا سختی کے معنی میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا کی، فلا یؤمنوا، اور اللہ یہ ہرگز ایمان نہ لائیں، حتیٰ یہاں تک کہ یروا العذاب العلیم، تیرا جو دکھ کی مار ہے، دکھ کا عذاب ہے نا پروردگار، جب تک یہ ایمان نہ لے آئیں، جب تک انہیں عذاب نہیں ملے گا، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، نہ ایمان لائیں جب تک کہ اللہ دکھ کی مار انہیں نہ پڑے۔ یہ سے موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کی، اور اس سے ہارون علیہ السلام نے بھی، یعنی سچے ایمان کی تو امید تھی نہیں۔ جب کچھ آفت مصیبت پڑتی تھی فرعون پہ، کہتا تھا ایمان لائے، قرآن میں ایک جگہ آگے آئے گا کہ جب کوئی مصیبت آتی تھی کہتا تھا موسیٰ ہم ایمان لائے، جب مصیبت چل جاتی تھی تو پھر وہی پرانے کرتوت۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی تنگ آ کے بدعا دی، انہوں نے کہا اللہ ایک طرف کر دے معاملہ، جلدی کر، اور یہ ایمان نہ لائیں جب تک کہ عذاب نہ دیکھ لیں۔ اسی لیے جو عذاب دیکھا ہے تو پھر ایمان لایا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اب پھر اس کا ترجمہ دیکھ لیں، کتنی شدید بد دعا ہے۔ اللہ نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے پروردگار تو نے عنایت فرمائی ہے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زیبائش کے سامان اور اموال، ربنا لیضلوا عن سبیلک، اللہ یہ سب اس لیے استعمال ہو رہے ہیں کہ یہ لوگوں کو تیری راہ سے بے راہ کریں۔ ربنا اطمس علی اموالہم، اللہ تباہ کر دے ان کے مالوں کو، واشدد علی قلوبہم، اور اللہ ان کے دلوں کو سخت کر دے
فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، اور یہاں تک کہ اللہ یہ عذاب دیکھیں درد والا تیرا، پھر یہ جا کر ایمان لائیں۔ دو نبی ہیں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام، انہوں نے بھی ایسی شدید بد دعا کی اپنی قوم کی۔ انہوں نے کہا اللہ یہ جو میری قوم ہے ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، یہ جو ان کی اگلی نسل ہے نا یہ بھی کافری پیدا ہوگی، یہ بھی فاسق و فاجر ہوں گے، اور پروردگار انہیں بھی تباہ کر ان کی نسلوں کو بھی برباد کر دے۔ اور یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے، انہوں نے بھی بڑی شدید بد دعا کی۔ اسی لیے بدر کے قیدیوں کا جب معاملہ آیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم رائے دو کیا کروں؟ تو حضرت بکر رضی اللہ عنہ کا ان سے فدیہ لے لیں، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان سب کو قتل کر دیں، اور اگر اللہ کے رسول ہم ان کے ہاتھ چڑھ جاتے تو یہ ہمارے ساتھ کیا کرتے؟ اور اس کے سعد رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آگ جلوائیں اور ان سب کو آگ میں ڈال دیں تاکہ عبرت کا نشان یہ بنے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر تمہاری طبیعت تو ایسی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی اور جیسے نوح علیہ السلام کی، اور اگر تمہاری طبیعت ایسی ہے جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی، انہوں نے کہا اللہ اگر تو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، تو معاف کر دے تو معاف کرنا تو اللہ آپ کا شیوا، آپ کی عادت۔ اور ابراہیم علیہ السلام جیسی ہے تیری طبیعت کہ انہوں نے کہا اللہ اگر یہ میری پیروی کرتی ہے میری قوم تو یہ میرے ساتھ ہیں، اور اللہ اگر میری نافرمانی کرتے ہیں تو پھر بھی بخشنے والا مہربان۔ تو یہ تباہیں اپنی اپنی ہیں، بات ہوتی ہے ایسے۔